اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ونعت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے عرض کروں کہ آج اس 7ویں تقریر میں ہم اس بات تک پہنچے ہیں کہ ہم امام حسین اور ان سے اسلام کے نام پر جو کچھ بھی فائدہ پہنچا ہے وہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام حسین اور یہ عزاداری جہاں جہاں بھی یہ فرش عزا اور ذکر حسین وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے ان تمام باتوں کے لیے کہ جو ہم اور آپ جسے اسلام اور شریعت مانتے ہیں، اسلام اور شریعت کی حیثیت جس کو ہم مانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وحدانیت ہے، رسالت ہے، قیامت آخرت، اس کے نام پر عدالت، ان کے ساتھ امامت، اسلام کے جتنے موضوعات ہیں عقیدے سے عمل تک کی زندگی میں، وہ سب میں نے پہلے دن بھی اس کو یہاں کہا اور برابر کہتا ہوں کہ تمام دنیا کے لوگ آپ کی مجالس کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ آج کل بہت آسان ہے، یہ ریکارڈنگ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے آپ بھی دیکھ لیتے ہیں باہر کیا ہو رہا ہے، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے جو بات بھی ہم اور آپ یہاں کہیں اور کریں، یہ سمجھ کر کہ کئی طرح کے لوگ آپ کی اس بات کو سننا چاہتے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اگرچہ بہت مخالف ہیں اس عزاداری کے، مگر وہ اس لیے سنتے ہیں کہ اعتراض کی کوئی بات پا جائیں۔ ہم خوش ہیں بنام اعتراض ہی صحیح کچھ روشنی پہنچ جائے شاید۔ کچھ لوگ جاننے کی نیت سے سننا چاہتے ہیں، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کچھ بھی نہ جان سکیں گے، کم سے کم کچھ نام تو سن لیں گے، انہیں جا کے ڈکشنری میں، تاریخ میں آپ اگر شوق ہے تو دیکھ لیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا یہ نام کیا اثر رکھتے ہیں اور ان ناموں کی کیا تاریخ ہے۔ ہماری یہ مجالس، اس پر ہم اس وقت زیادہ بات نہیں کریں گے، اور ایک بات ہم سب سے جہاں تک بھی ہماری آواز جاتی ہو یہ کہہ دیں، جب ہم یہ مجمع، اس عقیدے کا مجمع جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار، ایک صلوات محمد علیہ اہل بیت اطہار پر بات کرتا ہے، اہل بیت، یہ مجمع تو جانتا ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے اہل بیت کون، لیکن
ریکارڈنگ کے ذریعے جو بات باقی رہ جائے گی جہاں تک جائے، اور جو لوگ نہیں جانتے ان تک بتا دوں۔ ویسے تو سبھی دنیا جانتی ہے، لیکن اہل بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل کہتے ہیں گھر والوں کے ساتھ جو اس کے اہل ہوں، اہل بیت گھر والے۔ اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو مورخین، مبصرین، علماء تفصیلات میں جاتے ہیں، کون ہے اہل بیت، کون ہے اہل بیت، کیا ہے اہل بیت، یہ ہیں کہ نہیں، وہ ہیں کہ نہیں۔ ہمیں سیدھی سی بات ہے، اس کو سمجھ لو کہ رسول جس گھر میں رہتے ہوں وہ بیت کہلائے گا، جو ساتھ رہتے ہوں وہ اہل بیت کہلائیں گے۔ ایک صلوات محمد والوں کیا دقت ہے اس کے اندر سمجھ میں؟ کون سی دقت؟ چلیے اہل بیت، اور ہم کیوں اہل بیت پر بات؟ دو وجہ ہیں۔ ہمیں ضد نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اہل بیت اہل بیت کرتے رہیں، اہل بیت ہمیں ضد نہیں ہے۔ یا دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ اہل بیت پر جب لوگ کہیں ہر وقت یہ لوگ اہل بیت، تو آپ کو کیوں، کسی کو کیوں برا لگتا ہے کہ ہم اہل بیت کرتے ہیں؟ بھائی رسول کے گھر والوں کا ذکر نہ کریں تو ابو جہل کے گھر والوں کا ذکر کریں گے؟ صلوات محمد علیہ ہے۔ اہل بیت، ہم دو وجہوں سے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک اس لیے اچھے کردار، اچھے نام، اچھے واقعات ہر انسان چاہتا ہے اپنے بچوں کو سنائے، تاکہ بچوں کے کردار میں اس کا اثر آئے۔ ہم ضد میں نہیں کرتے ہیں، یہ ضد نہیں ہے کہ آپ کو ناپسند ہے اور ہم ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، آپ سے ہمیں مطلب ہی نہیں۔ صلوات محمد آیا سے کو مطلب، ہم تو اس لیے کہ ہم جہاں بھی روڈ پر، سڑک پر جو مجمع ہو، اس تک میری آواز جا رہی ہو، توجہ سے سنیں گے اس بات کو کہ اہل بیت کے نام پر یہ مجمع ضد نہیں رکھتا ہے۔ کہیے گا اس بات کو آپ جہاں بھی اب آپ بات کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے واقعات، اچھے حالات، اچھے تذکرے بتانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں ان واقعات سے کچھ اپنے کردار کے لیے سجانے کی باتیں سمجھیں۔ نمبر دو، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ دنیا کی زندگی میں ان ناموں سے، ان کے واقعات سے، ان کے حالات سے ہمارے بچوں اور بچیوں کو کچھ جاننے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو ملے، جیسا کہ ہو رہا ہے اور ہوتا ہے۔ اور اس کا فوری اثر آپ دیکھ لیجئے۔ جب میں فوری نتیجہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ دلیلیں لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت تحقیقات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں یہ جو اہل بیت کے تذکروں سے اپنے بچوں کو مانوس کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان کو دیکھتے چلے جاؤ، ان میں کہیں کوئی داعش والا ہے؟ صلوات محمد آل محمد پر۔ اب آپ نے بھی اسے اپنایا ہوتا تو آپ کیا کوئی طالبانی نہ بنتا؟ صلوات محمد آل نہیں ہے؟ تو ایک بات تو یہ دنیا کی ہو گئی۔ نمبر دو، میں نے بتایا دو وجہ، ایک یہاں یہ کردار سجیں، یہ کردار بنے، ایسے لوگ پیدا ہوں اور ایسے لوگ سمجھیں اور سمجھائیں جو اہل بیت کو سمبل، نمونہ بنا کر سامنے رکھیں۔ اس میں آپ کو کیا اعتراض؟ نمبر دو، ان کے تذکرے کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس دنیا کے بعد کوئی دنیا ہے اور کوئی آخرت ہے تو یہ وہاں بھی کام آئیں گے۔ سامنے کی بات ہے نہیں،
میں نے 2 وجہ سامنے کی، سیدھی سیدھی بیان کر دی۔ دنیا میں ہمارے کرداروں پر کام آئے، آخرت میں ہماری آخرت کے معاملات میں کام آ جائیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اچھا آخرت میں کیوں نہیں کام آئیں گے؟ بہت سادی سی گفتگو ہے، مگر سب کے لیے عام فہم ہے، سب کے سمجھنے کی بات ہے۔ آخرت میں کیوں نہیں کام آئیں گے؟ کام آئیں گے۔ آخرت میں کیوں کام نہیں آئیں گے؟ یہ دیکھ لو کہ دنیا میں یہ کس کس کے کام آئے۔ ذہن گیا ہو تو ایک صلوات بلند آواز سے محمد علیہ۔ دنیا میں کس کس کے کام آئے؟ جن کو آپ شافع روز محشر کہیں، ان کے کام آئے کہ نہیں آئے؟ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لو، وانذر عشیرتک الاقربین سے لے کر اور زندگی کے آخری سال تک کون کام آیا؟ بڑی بڑی باتیں جو کر لو، مجھے اس سے نہیں مطلب، میں وہ سامنے کی بات رکھتا ہوں۔ پہلی دعوت ذوالعشیرہ کھانے کی نہیں ہے، دعوت حق و ایمان بتلانے کی دعوت تھی۔ کون اٹھا؟ کون اٹھا؟ چلیے 13 سال وہاں کے گزر گئے، اب رسول چلیں گے، بستر پر کون کام آیا؟ مدینے آ گئے۔ مدینے کی زندگی میں کہاں کہاں کی بات کروں، اتنا کہہ سکتا ہوں کوئی میدان ان سے خالی دکھا دو، نہیں متوجہ ہوئے، کوئی میدان ان سے خالی دکھا دو، بدر سے غدیر تک۔ اب بات پہنچی صلوات محمد علیہ۔ زندگی کا آخری سال اہل بیت، اگر چادر ہے تو اہل بیت، اور اگر میدان ہے مباہلے کا تو اہل بیت۔ یہاں سے وہاں تک، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول کے کام آئے۔ جب رسول کے کام یہ یہاں آ رہے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی اور کام آ رہا ہو، صلوات محمد علیہ۔ اب یہاں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، اور وہ جملہ آج میں کچھ خیال کر کے آیا ہوں، ایک سوال رکھتا ہوں اپنے اس مجمع کے سامنے، اور وہ یہ کہ رسول کے کام آئے، سب کے کام آئے، ہمارے آپ کے بھی کام آئے، اور اب تک کام آ رہے ہیں۔ اب تک کام آ رہے ہیں اہل بیت۔ اس کا جواب میں آپ سے تھوڑی دیر میں مانگوں گا، کیسے کام آ رہے ہیں، لیکن مستثنا کر دیا میں نے آپ سب کو، جو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی جواب نہیں دے گا۔ یہ سامنے جو بچے نوجوان بیٹھے ہیں ان میں تھوڑی دیر بعد جواب مانگوں گا۔ یہ بتائیے اہل بیت کا فیض اب تک کیسے جاری ہے؟ اگر جواب دیں گے تو میرے پاس بہت سستے سے قلم ہیں، وہ میں انعام میں دے دوں گا۔ جو میری فکر کے مطابق جواب دے گا اس کو 2 قلم، اور جو ذرا اچھی بات کے جواب دے دے گا تو میرے لیے کچھ قریبی ہو تو میں 1 قلم ان کو بھی دے دوں گا۔ لیکن یہ کہ یہ تھوڑی دیر بعد میں آپ سے پلٹ کر سوال کروں گا کہ پہنچا ذہن کہ نہیں، اس سے پہلے میں باقی باتیں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد میں سوال کروں گا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اہل بیت اطہار کا فیض اب تک کس شکل میں جاری ہے؟ صلوات محمد علیہ وسلم۔ بزرگوں سے نہیں ہے، بچوں سے سوال ہے، جوانوں سے سوال ہے۔ جواب دینا، آپ بھی ہیں اس میں شریک، جواب دیجیے گا، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بیٹھے ہیں۔ نہیں میں اس طرح پوچھوں گا، میں نے کسی کو ستایا نہیں، سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، بس سیدھی سی بات ہے کہ بتانا۔ بچیوں کو بھی حق ہے کہ وہ بھی بتائیں، پرچے میں لکھ کے بھیج سکتی ہیں، لیکن میں کیا جانوں کہ وہاں پر میں نے بچیوں کی بات کہی ہے، بڑوں کی بات نہیں کہی ہے۔
ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ ہاں سیدھی بات ہے، یہاں ماشاءاللہ بہت سے بزرگ تشریف فرمائے، ان سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی تک فیض اہل بیت اطہار جاری ہے اور جاری رہے گا، یہ بتاؤ کس شکل میں؟ یہ بات یہی تمام کر لیں، باقی مجلس میں لوگ تک میری بات ہی نہیں سنیں گے، دماغ ادھر ہی جائے گا، تو گڑبڑ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ لہذا میں صرف 1 منٹ کی خاموشی کے بعد سوال کرنا چاہوں گا کہ جس کو ذہن میں جواب آیا وہ ہاتھ اٹھائے گا، اگر میرے فکر سے مطابق ہے تو میں فوراً ہی اس سے کہوں گا کہ آپ کا یہ انعام ہے۔ میں 1 منٹ خاموش رہتا ہوں، ایک صلوات پہلے بھیجوں گا۔ فیض اہل بیت جاری ہے ابھی تک کس شان میں؟ آپ جواب دیں گے؟ ٹھیک، اور کوئی صاحب؟ ٹھیک، ماشاءاللہ، ہاتھ تو سب اٹھائیں گے، لیکن سب کو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو معلوم ہی ہم جانتے ہیں۔ آپ بتائیے جناب، آپ کھڑے ہو جائیں جی۔ احسن، تشریف رکھیں۔ اور کوئی صاحب آپ بتائیں؟ ماشاءاللہ، میری فکر کے مطابق یہ دونوں جواب نہیں ہیں، آپ بتائیے جی۔ آپ بہت قریب آئے ماشاءاللہ۔ اب میں بتاتا ہوں، بات ہو گئی تمام، آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوتا۔ اہل بیت اطہار کا فیض ابھی تک کس شان سے جاری اور جاری رہے گا؟ ماشاءاللہ آپ نے ہماری فکر سے مطابق تو جواب نہیں دیا مگر کافی قریب جواب دیا ہے، تو میں آپ کے لیے 1 بھیج رہا ہوں، یہ بھیا وہاں تک پہنچوا دیجیے، ہاتھوں ہاتھ پہنچائیے۔ اور کوئی؟ آپ نے جواب دیا؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ سب جواب ہے، لیکن فیض جاری ہے اور جاری رہے گا ہر طرف۔ اس کو بھی میں آپ کے جواب کے لیے بیٹھا، یہ میں ادھر پہنچا دیے بیٹے۔ اور آپ نے ابھی قریبی شخص نے کیا جواب دیا تھا مجھے؟ یہاں پر کیا جواب دیا تھا ابھی آپ نے؟ آپ ہی نہیں دیا تھا نا؟ ماشاءاللہ، یہ آپ میری فکر سے بہت قریب آ گئے ہیں، اس لیے یہ آپ کے لیے 2 بھیج رہا ہوں، یہ 2 آپ کے ہیں بس بات۔ اور آپ نے بھی جواب دیا، یہ آپ کا ہے۔ کیوں آپ قریب آئے اس لیے میں بتاتا ہوں۔ آئیے، وہ بات کہ جو سارا عالم اسلام تسلیم کر لے، انہیں بدعت تک کہنے کا حق نہ رہ جائے۔ امام شافعی نے کیا کہا؟ یا اہل بیت النبوت حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو آپ پر صلوات نہ پڑھے۔ فیض اہل بیت اطہار نماز کے اندر صلوات کے ساتھ جاری ہے، لیکن صلوات خود ایک فیض جاری ہے۔ مولا علی کا ارشاد ہے، ایک صلوات محمد علیہ وسلم، جب دعا مانگو تو صلوات کے ساتھ مانگو، اس لیے کہ اس کی شان سے بہت بعید ہے کہ تم اس سے 2 دعائیں مانگو اور اس میں سے ایک وہ قبول کرے اور ایک قبول نہ کرے۔ صلوات خود دعا ہے، ساتھ میں دعا جائے گی تو دونوں قبول ہو جائے گی، اس لیے فیض اہل بیت اطہار نماز میں صلوات کے ساتھ جاری ہے۔ صلوات محمد علیہ نماز۔ اب میں آپ کے سامنے آگے بڑھوں ماشاءاللہ سے، جن حضرات نے جوابات دیے بہت صحیح، بہت ٹھیک، ولایت بے شک بغیر اس کے کچھ نہیں ہے، اور ہم ان چیزوں تک آ رہے ہیں، جو جوابات آپ کے ہیں ان کے قریب ہم آ رہے ہیں۔ سیدھی سی بات، میں نماز تک آیا ہوں، نماز کی بات کرتا ہوں۔
سب جانتے ہیں اسلام کی کوئی بھی، یعنی میں اپنے اس مجمع کی بات نہیں کرتا ہوں، سارے عالم اسلام جہاں تک میری آواز جائے، اہل بیت اطہار کا فیض جاری ہے، کیونکہ ان کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، اور نماز بغیر صلوات کے نہیں ہے۔ امام شافعی کا قول نقل کر دیا میں نے۔ نماز، جن باتوں پر کوئی اختلاف نماز میں نہیں ہے، وہ صبح کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اوقات میں ہوگا، ہاتھ رکھنے میں ہوگا، ذکر کرنے میں ہوگا وغیرہ، لیکن رکعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 5 نمازوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور نماز کی پہلی دوسری رکعت کے شروع میں الحمد کے پڑھنے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ الحمد کے پڑھنے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر الحمدللہ نہیں پڑھا، یہ سورہ نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوئی۔ آئیے ہم آج تھوڑی سی دیر سورہ الحمد کو بات کریں۔ جب ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی جلدی بات کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ جب آپ نے کہا تمام تعریف عالمین کے پالنے والے کے لیے، یہ آپ نے اعتراف حق کیا۔ میں تفاسیر کی زندگی میں تفصیلات میں آپ کو نہ لے جاتے، جلدی جلدی ایک جملے تک لے جاؤں، مگر کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کیجیے گا۔ جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام دنیا کے نمازی جہاں جہاں نماز ہے، میری اس بات پر غور کریں، تمام تعریف، تمام ہم عالمین کے پالنے والے کے لیے یہ اعتراف حق ہے۔ اس میں کون سی خاص بات؟ کرنا ہی چاہیے اعتراف کہ جو سب کا پالنے والا وہ تعریف کے لائق ہے۔ اور رحمان الرحیم، یہ بھی اعلان حق ہے، یہ بھی اعلان حق ہے کہ رحمت کرنے والا رحمت کرنے والا۔ ایاک نعبد مالک یوم الدین، یہ مالک یوم الدین، معاف فرمائیے گا میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ تمام دنیا کے مسلمان جب آپ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہاں تک تو اعتراف حق، اعلان حق ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو میں یہ کہوں گا یہ آپ کی خوش آمد ہے۔ مالک یوم الدین، تو ہی تو انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اب آگے اور بھی تو کچھ کہنا ہے نا۔ معاذ اللہ بلا تشبیہ، اگر ہم گئے کہیں پر سروس چاہیے ہے، کسی کے لیے نوکری چاہیے ہے، بچے کو لے کے گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، کم سے کم اس بچے کا خیال کر لے، تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ ہی تو مالک ہیں، ہے کہ نہیں؟ مالک یوم الدین، تو ہی تو یوم انصاف کا مالک ہے۔ کاش سمجھ کے کہتے، کاش بہت سے لوگ سمجھ کر کہتے کہ انصاف کے دن کا تو مالک ہے۔ اگر سمجھ کر کہتے تو یہی ظلم سے نفرت ہو جاتی، ظلم سے یہی نفرت ہو جاتی۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وعدہ ہے۔ میں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، خلاصہ وعدہ ہے، بس تیری عبادت، تجھی سے مدد۔ اب دعا شروع ہوئی، توجہ کیجیے گا، اب دعا شروع ہوئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ مدح کر چکے، اعلان حق کر چکے، اعتراف حق کر چکے، خوشامد کر چکے، وعدے کر چکے، سب اس لیے کیا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے۔ ساری دنیا فیض اہل بیت اطہار بوسیلہ نماز بھی جاری ہے، جس کو سب پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ تو اس نے کیا کہا؟ پہلے یہ بھی تو آخر تک کہہ لو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے نعمتیں نازل کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر غضب نہ وہ گمراہ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ تم نے کہا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر، تو ہم بھی تو تم سے کہیں گے
پہلے ان کا وسیلہ تو تلاش کر لو، تب اس کے بعد ہدایت بھی دیں۔ صلوات پڑھیں تو آگے عرض کروں، پہلے ان کے وسیلے تک تو آ جاؤ۔ پالنے والی وسیلہ کیسے تلاش کریں؟ تو جس نے تمہیں نماز بتائی اس تک جاؤ، جس نے تمہیں ہماری نماز بتلائی ہے اس تک جاؤ، ہمارے رسول تک جاؤ، وہ بتائے گا وسیلہ کیا ہے۔ گئے یا رسول اللہ آپ بتلائیے، ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے یا رسول اللہ؟ کیا جواب آیا؟ الصراط ہوا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ صراط مستقیم، رسول کا ارشاد، امیر المؤمنین علیہ السلام، بیچ میں محذوف ہے نام علی ابن ابی طالب، وہ معرفت ہو اور ان کی معرفت۔ رسول سے پوچھ چکے، اب ہم گئے خود مولا کی خدمت میں، مولا یہ بتلا دیجئے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جواب ملا نحنو صلوات محمد علیہ محمد۔ جس کو مولانا مقبول احمد صاحب علی اللہ، وہ بھی اس مدرسے سے متعلق، جب انہوں نے مقطعات قرآنیہ، یہ میری تحقیق نہیں، یہ تو سب جانتا ہوگا مجمع پورا، جب انہوں نے مقطعات قرآنیہ الف لام میم را کہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف وغیرہ طا ہا تا یاسین سب کو جمع کر کے ان کا جتنے مکرر حرف ہیں وہ ہٹا دو۔ الف لام میم را، اب صرف را رہ گیا نا، ایک مرتبہ الف لام میم دوبارہ ہٹا دو، الف لام میم را، دو مرتبہ آیا، اس سورہ میں الف لام میم، اس میں الف لام میم را، تو رے کو لے لو، الف لام میم کو بھی لے لو، مگر ایک جگہ نا، دو جگہ نہیں۔ تو انہوں نے لکھا یہ مکررات تمام مقطعات سے ہٹا دو، اب جو عبارت بنے گی وہ یہ ہے صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے جس سے ہم تمسک رکھتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ صراط علی حق ممسک۔ اور اب ہم نے دیکھا صراط مستقیم، روایت میں دیکھا۔ عزیزان گرامی، آج اسی طرح میں تھوڑی باتیں آپ سے کر لوں، اور ارادہ یہ ہے کہ کل اور پرسوں کی 2 دن کی مجلس میں ارادہ ہے، کہہ نہیں سکتا کہ اس پر رہ جاؤں گا باقی کہ نہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ کل اور پرسوں 2 مجالس میں قرآن کریم، تاریخ اسلام اور ان میں عورتوں کا درجہ، وقار، عزت، عورتوں کے بارے میں ہماری بچیاں آگاہ ہوں، اس کے لیے میں کل اور پرسوں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ تو ہوا کیا؟ روایت میں ہے میدان محشر بھرا ہوا ہے، کہاں کہاں کون کون، اور اس میدان محشر میں جہاں ہر طرف ہجوم ہے کس کس زمانے کے لوگوں کا، وہاں آواز دی گئی میکائیل کو، فرشتہ اللہ کا، میکائیل کو آواز دی گئی، صراط مستقیم بناؤ، صراط بناؤ، راستہ بناؤ۔ میکائیل نے راستہ بنایا، میدان محشر میکائیل نے راستہ بنایا۔ جبرائیل کو حکم ہوا عرش کے نیچے
میزان نصب کرو، ترازو۔ جبرائیل نے حکم الہی پر میزان نصب کیا۔ ہمارے آپ کو نبی کیوں آواز دی گئی؟ آواز دی گئی ہمارے حضور کو، قرب امتک للحساب، اپنی امت کو اس میزان سے قریب حساب کے لیے پکارو۔ سب قریب آئے۔ پھر اب جبرائیل کو حکم دیا گیا، جو راستہ بنایا جا چکا ہے اس پر 7 پل بناؤ۔ مالک کو حکم دیا گیا، جہنم کو اس کے 7ویں طبقے تک اور روشن کرو۔ رضوان کو حکم دیا گیا، روایت پیش کر رہا ہوں، تھوڑا میرے ساتھ آئیے، میدان محشر مالک جہنم کو نیچے تک 7ویں طبقے تک بھڑکاؤ، اس کا حکم ہے۔ رضوان کو حکم دیا گیا، 8 جنتوں کو اور آراستہ کرو۔ میکائیل کو حکم دیا گیا، راستہ بناؤ محشر میں، بہت چوڑا بہت بڑا جو راستہ۔ جبرائیل کو حکم دیا گیا، اس کے نیچے میزان اور اس کے نیچے نصب کرو۔ حضور کو حکم دیا گیا، اپنی امت کو اس میزان ترازو کے قریب کرو۔ پھر جبرائیل کو حکم دیا گیا، اس راستے پر 7 پل بناؤ۔ سمجھے آپ 7 پل کیا ہیں؟ تاکہ میدان محشر کے مجمع کو ان 7 پلوں پر سے گزرنے کی آسانی ہو جائے۔ لیکن اب روایت کا تتمہ پیش کرتا ہوں، 70,000 ملائک ان تمام پلوں پر کھڑے کر دیے گئے۔ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں جو گزرے یہاں سے، پہلے اس سے سوال کرو جو جواب آپ نے دیا تھا، جو بات آپ نے کہی تھی۔ پہلے ان سے سوال کرو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ ولایت امیر المومنین علی کے بارے میں سوال کرو۔ تاریخ اور روایت کا چھوٹا سا فقرہ ہے، جو جواب دے گا وہ اس طرح سے گزر جائے گا جس طرح بجلی گزر جاتی ہے۔ اور میرا فقرہ ہے، کیوں نہ بجلی کی طرح گزر جائے، کیونکہ دامن نور بھی تو ہاتھوں میں ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سب مل کر جہاں جائے، صلوات محمد و آل محمد۔ اب جو صاحب، یہ تو یہی بات تمام ہو جاتی ہے، ولایت سے واقف ہی نہ ہوں گے تو ان کے لیے اردو میں ایک لفظ کہی جا سکتی ہے، اڑام دھڑام۔ سمجھئے نا؟ میں اس کے آگے کیا کہوں؟ سوال ہوا، جواب نہیں ہے، تو یہ ملائکہ کیوں کھڑے ہیں؟ نیچے 7ویں طبقے تک کی باتیں ہیں۔ ولایت علی ہم اس لیے اپنے بچوں کو کہ دنیا میں بھی یہ کردار کام آئے اور وہاں بھی کام آئے۔ صلوات محمد۔ میں نے کل ایک سوال کیا تھا کسی سے، ابھی تک جواب نہیں آیا مجھے، اور میں خود تلاش کروں گا، لیکن اگر کسی کو معلوم ہو تو بتا دے کہ یہ دونوں گوشوارے ہیں عرش الہ کے یا کیا ہے؟ میں نے کبھی پڑھا ہے بچپنے میں، یاد نہیں آ رہا ہے۔ یہ گوشوارے، عجیب منظر ہے جب یہ سب ہو چکا، میدان محشر کا معاملہ، حکم ہوا اس روز محشر کے لیے عرش الہی کو سجایا جائے، عرش الہی کو آراستہ کیا جائے۔ ایک عجب منظر ہے۔ انشاءاللہ جو جذبہ معرفت ہے بات کچھ آگے بڑھے۔
عرش الہی کو سجانے کے ساتھ اس کی سجاوٹ سب سے زیادہ کس بات پر ہوئی؟ تاریخ نے، روایات نے پیش کیا، 2 ممبر نور کے لائے گئے، ایک کا رنگ سرخ ہے، ایک کا رنگ سبز ہے، دونوں نورانی ممبر لا کے عرش پر رکھ دیے گئے۔ اور جب وہ عرش پر رکھے گئے تو اب یہاں پر مجھے روایت کا فقرہ ہے، جب رسول اپنے دونوں نواسوں سے فرما رہے ہیں الحسن والحسین، یہاں پر دونوں فقرے ہیں، دونوں لفظیں ہیں، اس طرح پڑھوں یا اس طرح پڑھوں، انتما یا انہما۔ ایک نقطے کے فرق سے بات کا فرق ہوگا لیکن مفہوم میں فرق نہیں آئے گا۔ الحسن، رسول فرما رہے ہیں الحسن والحسین انتما یا انہما شنفا عرش الرحمن، اللہ کے عرش کے یہ دونوں گوشوارے ہیں۔ شنف کہتے ہیں اس زینت کو کہ جو بچیاں، عورتیں اپنے کانوں میں سجاوٹ کے لیے رکھتی ہیں، تو گویا جب عرش سجایا جائے گا تو اس کی سجاوٹ میں وہ 2 نور کے ممبر ہوں گے، اور ان دونوں ممبر پر نور کے، ایک پر ہمارے امام حسن، ایک پر امام حسین۔ گویا پورے محشر کی زینت عرش سے ہے، عرش کی زینت حسنین سے ہے۔ صلوات محمد علیہ، سب مل کر صلوات محمد علیہ محمد۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا ہے، باقی اور باتیں سیکھنا پڑھنا ہو تو ہمارے اساتذہ کے پاس مدرسے میں آ جائیے، ممبر سے ہم یہی حق ادا کریں گے۔ اور اب پھر یہ منظر ہے، پھر حکم ہوا کہ ایک اور بڑا ممبر رکھ کر رکھا جائے عرش کے نیچے۔ اس وقت میدان محشر جب بھرا ہوا ہے، روایت نے منظر لکھا کہ ایک ہجوم کے ساتھ 2 نورانی پیکر آگے بڑھتے ہوئے دکھلائی دیے، ایک کے ہاتھ میں لوائے حمد ہے، دوسرے کے سر پر نور کا تاج ہے۔ سمجھ گیا میرا مجمع؟ ایک کے ہاتھ میں لوائے حمد ہے، دوسرے کے سر پر نور کا تاج ہے۔ ملائکہ کی صفوں سے گزرے یہ دونوں اپنے مجمع کے ساتھ، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا ملائکہ نے، یہ کون ہیں، یہ کون ہیں؟ انبیاء کی صفوں سے گزرے، انبیاء پریشان ہو رہے ہیں، یہ کون ہیں، یہ کون ہیں؟ آگے بڑھتے بڑھتے جب سامنے آ کے اس عرش کے پاس پہنچ گئے تو پورے میدان محشر میں ندائے رب العزت سب نے سنی، ھذا حبیبی و ھذا ولی علی ابن ابی طالب۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ ھذا حبیبی، یہ میرا حبیب رسول، ھذا ولی علی، یہ میرا ولی علی۔ من احبہما، جو لوگ ان کو دونوں کو دوست رکھے، نجات ان کے لیے۔ ومن ابغضہما ویل لہم، جو ان سے بغض رکھے ان کے لیے جہنم ہے۔ میں آخری بات کہوں، دونوں شخصیتیں آگے بڑھیں، عجب منظر ہے۔ میں ایک اور روایت سے بات کہہ رہا ہوں، آپ یہاں جہاں پر یہ بات ہے وہاں پر نہیں ہے، کسی اور جگہ روایت ہے۔ یہ باب جنت سامنے ہے، جن کی جنت ہے اب ان کو وہاں جانا ہے، ہمیں اور آپ کو بلانا ہے، اجازتیں دینا ہے۔ رسول نے فرمایا اے علی آگے بڑھو۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر کیسے تقدم کروں، آپ آگے بڑھیں۔ رسول نے پھر فرمایا نہیں اے علی تم آگے بڑھو۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے آگے بڑھوں، آپ آگے بڑھیں۔ کیا جواب دیا رسول نے؟ اے علی تمہارے ہاتھ میں لوائے حمد ہے، پرچم جس کے ہاتھ میں وہ آگے جاتا ہے، پہلے آپ جنت میں جائیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اچھا لگا، سب مل کر ایک بار صلوات محمد و آل محمد۔ خیال کیجئے یہ محشر، یہ عرش،
عرش الہی، لیکن وہاں بھی یہ رنگ شہزادوں کے ساتھ مخصوص ہیں، سرخ سبز۔ علامتیں کس بات کی ہیں؟ ایک تلوار سے خون بہے گا، ایک زہر کے اثر سے جگر ٹکڑے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ان کا ذکر کریں، دل پر چوٹ لگے، آنکھوں میں آنسو آئیں، یہ بھی آخرت کے لیے، جزا کے لیے کافی ہے۔ مگر اتنا میں عرض کر دوں، عجب سا لگتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ رسول کا بڑا نواسا۔ کبھی کبھی کسی کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے تو مجھے اس کا نام لیتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا لکھنؤ میں ایک زمانہ تھا جب قاری حضرات ممبر کی زینت ہوتے تھے، بڑے قاری صاحب، چھوٹے قاری صاحب۔ انہی میں ایک نام تھا قاری علی ابراہیم صاحب۔ انہوں نے ہمارے گھر کے عشرے میں جو ہوا کرتا تھا، مجلس پڑھتے ایک فقرہ پڑھا جو ابھی یاد آ گیا، وہ بیان کرتا ہوں۔ باقی ابھی آگے چند باتیں یاد آ گیا کہ جب امام سر پر ہیں، جگر ٹکڑے ہو کر گر رہا ہے، اس وقت امام حسن تشت میں جگر ٹکڑے ہو کر گر رہا ہے۔ وصیت یہ ہے کہ اگر مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روک دیا جائے تو اس بات پر خون نہ بہے۔ دو باتیں امام حسن کے ساتھ جمع ہیں، ایک جگر کا ٹکڑے ہونا، دوسرے جب لے جانے لگا دفن کے لیے تو تابوت پر تیر پھینکے گئے، جس کے لیے فقرہ ہے کہ امام حسین نے اپنے بھائی کے صندوق کو زمین پر رکھا اور زمین پر بیٹھ کر ان تیروں کو نکالا۔ قاری صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا، وہ میں نقل کر دوں، جس کی بھی بات آ جائے مرحوم وہ آج بڑے درجات کے ساتھ ہوں گے۔ امام حسن جگر بھی ٹکڑے ہوا، جسد مبارک پر تیر بھی لگے۔ بڑا اچھا جملہ اس زمانے کے سابقین کی ذاکری بغور کی، چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو، انہوں نے لکھا، کہا انہوں نے میرے سامنے میرے گھر کی مجلس میں، امام حسن کی میراث دو میں تقسیم ہو گئی۔ یہ میراث امام حسن تھی جو دو میں تقسیم ہوئی، جگر ٹکڑے ہوا تو قاسم کا لاشا ٹکڑے ہوا، تیر لگے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ پر تیر چلایا گیا۔ عزیزان گرامی، اور پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ امام حسن وقت آخر کسی نے کہہ دیا کہ آپ کی بہن زینب آ رہی ہے، حکم دیا یہ تشت نیچے سے ہٹا دیا جائے، کہیں بہن کی نظر جگر کے ان ٹکڑوں میں نہ پڑ جائے۔ دل چاہتا ہے کہوں آقا آپ نے تشت تو ہٹوا دیا کہ آپ کی بہن زینب آپ کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھیں، لیکن کربلا میں آپ ہی کے جگر کا ٹکڑا قاسم ہے۔ کیسے پارا پارا لاش۔ مصائب کے اختتام پر میں ایک فقرہ اور کہوں گا جو تقریباً آج سے 40 سال پیشتر میں نے نگرم میں، ایسٹ گوڈاوری کی طرف ایک قصبے میں نگرم میں نے اس کو پڑھا تھا۔ ابن خلدون کی ایک روایت ہے جس کو لوگ غلطی سے ابن خلدون کہہ دیتے ہیں، اس کی ایک روایت ہے، وہ میں آخر میں بیان کر کے بس بات کو ختم کر دوں گا، ویسے سب تک پہنچ جائے گا اس روایت کو سن کر، تو دیکھوں گا کہ کون سے دل مستر نہیں ہوتا۔
کیونکہ ابھی ہمارے نایاب میاں شکیل میاں ہمارے بھائی صاحبان ماشاءاللہ ایک اس سلسلے کا ایک مصرع پڑھ رہے تھے اور میں اسی کو آپ کے سامنے دہراؤں گا، اس کے بعد مفہوم کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت ماشاءاللہ ان کا بھی دور دور ذکر ہے۔ میں ابھی بنگلہ دیش سے قریب کلکتہ جہاں ختم ہوتا ہے شرنیا، وہاں بھی ہے، وہاں آپ لوگ بڑا ذکر تھا۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ امام حسن ایک ایک کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی۔ یہ طریقہ تھا اس خانوادے کا کہ جب دنیا سے اٹھنے لگیں تو سب کو بلا کے وصیتیں ہوتی تھیں۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا حضرت عبد المطلب کی وصیتیں، حضرت ابو طالب کی وصیتیں، خود حضور کی وصیتیں، خود مولا علی کی وصیتیں، خود ہماری اور آپ کی شہزادی جناب سیدہ کی وصیتیں۔ جس جگہ بھی آپ پڑھیں گے دل پر چوٹ لگے گی جناب سیدہ کے سرحانے مولا علی بیٹھے ہیں، اور اب سیدہ علی سے وصیتیں کر رہی ہیں۔ مولا علی دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں سے وصیت کر رہے ہیں۔ وہی امام حسن ہے، ایک ایک کو بلا کر وصیت کی کہ اتنے میں نظر پڑی ایک کم سن بچہ الگ کھڑا ہوا ہے۔ بلایا، بعض روایات ایک تعویذ تھا، اسے بازو کو باندھ لو، اسے اپنے ساتھ رکھنا، جب بڑے ہونا تو پڑھ لینا۔ اور پھر وصیت کی امام حسین سے، اپنے سب ساتھ والوں سے کہ جب مجھے دفن کے لیے لے جایا جائے تو میرے ساتھ کوئی زیادتی، میرے ساتھ اگر کوئی کچھ کرے تو فخوریزی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے جب امام حسن کو سپرد خاک کیا، قبر پر بیٹھ گیا، میرا آپ کا مظلوم امام، سر سے عمامہ ہٹا دیا، قبر مبارک کی خاک اٹھا کے اپنے سر کے بالوں میں ڈالی، اور یہ مرثیہ پڑھا امام حسین نے کہ بھائی اب تمہارے اٹھ جانے کے بعد یہ تمہارا بھائی کبھی اپنے سر میں روغن نہ لگائے۔ ایک بھائی کی بھائی سے جدائی ہے، دونوں بھائی جس شان سے اس دنیا کو دیکھتے ہوئے آئے، کبھی رسول کے دوش پر ہیں، کبھی رسول کی آغوش پہ ہیں، کبھی اپنی مادر گرامی۔ کل بھی میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا، اسی عالم میں امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے، بھائی نے بھائی کی قبر پر بیٹھ کے مرثیہ پڑھا، واپس آئے اور زمانے کے حالات کے ورق پلٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ کارواں کربلا میں ہے۔ کربلا میں عصر عاشور آتے آتے ایک ایک میدان میں جانے کی اجازت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جب ایک یتیم بھتیجا آتا ہے، جب بھی آ کر آواز دیتا ہے تو ایک ہی جواب ملتا ہے، بیٹا تم میرے بھائی کی امانت ہو، میں اپنے یتیم بھتیجے کو کیسے اجازت دوں۔ قاسم بہت مایوس آئے، آ کر بیٹھ گئے خیمے کے گوشے میں۔ کتنے میں یاد آیا ایک منظر، بابا دنیا سے اٹھ رہے ہیں، وصیتیں ہو رہی ہیں، مجھ کو بلا کر ایک تعویذ دے کر کہا تھا جب کوئی سخت وقت آئے تو اسے پڑھ لینا۔ جب یاد آیا کہ اس سے زیادہ سخت وقت کیا آئے گا، اس سے بھی زیادہ سخت وقت کیا ہوگا، تعویذ کو کاغذ کو کھولا، پڑھا، لکھا ہوا تھا یا بنی اذا اتیت مع عمک الحسین بکربلا فقد احاطت به الاعداء، بیٹا جب تم اپنے چچا حسین کے ساتھ کربلا پہنچنا، جب تم اپنے چچا حسین کے ساتھ کربلا پہنچنا اور دیکھنا کہ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ چہرے پر خوشی کے آثار، خط لیے تیز تیز آئے چچا کی خدمت میں، ادب سے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں پر خط رکھ کے پیش کیا۔ امام حسین نے بھتیجے کا چہرہ دیکھا، ہاتھوں پر رکھی ہوئی تحریر دیکھی۔ اب جو تحریر اٹھا کر دیکھی تو بھائی کی تحریر دکھائی دی۔ مدتوں کے بعد اپنے بھائی کی تحریر کو جو دیکھا تو آنکھوں سے لگا کر چومنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چہرہ نہیں دیکھا بھائی کا، تحریر دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی چچا اب تو میدان میں جانے کی اجازت ہو۔
امام نے کہا اچھا بیٹا اگر جانا ہی ہے تو میں بھی تمہیں ویسے بنا لوں جیسے میرے دل کی تمنا ہے۔ سر پر امامے کو اپنے ہاتھ سے درست کیا، سامنے کے حصے کو 2 ٹکڑے کیے، جناب قاسم کے گریبان کو چاک کیا، سب طرح سجا کے اس لیے مقتل میں بھیجا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ امام نے یہ کیا کیا تھا؟ جواب ملا اس لیے گریبان کے ٹکڑے کر دیے تھے، چاک کر دیا تھا گریبان کو، کہ عرب کا قاعدہ تھا اگر گریبان چاک ہو تو لوگ سمجھ جاتے یہ بچہ یتیم ہے، اس لیے اس کا انتظام کیا کہ قاسم مقتل کی طرف جائیں، میدان میں جائیں تو لوگ سمجھ لیں کہ کسی کا یتیم ہے۔ جناب قاسم مقتل کی طرف گئے، میرا ارادہ تھا کہ میں ان کی جنگ آپ کے سامنے پڑھتا، لیکن اب اس کی وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، نہ کیفیت یہ ہے۔ وہ جناب قاسم مقتل کی طرف گئے، تاریخ پہ اتنا ہے کہ آگے بڑھ کر علی کے شیر امام حسن کے فرزند نے اس جنگ کو پیش کیا کہ دنیا سمجھ لے کہ اگر امام حسن جنگ کرتے تب بھی کیا منظر ہوتا۔ بڑھتے گئے، تاریخ کا فقرہ یہ 7 صفوں کو توڑا، فوج اشقیاء کی 7 صفوں کو توڑا، بڑھتے گئے، تلوار چلاتے گئے، صفیں بکھرتی گئیں، قاسم آگے بڑھتے گئے۔ لیکن تاریخ نے لکھا منظر یہ تھا جتنا آگے بڑھتے جاتے تھے جو صف ٹوٹتی جاتی تھی وہ پھر جوڑتی جاتی تھی، پھر جوڑتی جاتی تھی، پھر جوڑتی، یہاں تک کہ قاسم جوش و شجاعت میں 7 صفوں کو توڑ کر آگے بڑھے۔ ازرق شامی سے جنگ، اس کے چاروں بیٹوں سے جنگ، 3 دن کا پیاسا، ایسی عظیم الشان جنگ کر رہا ہے کہ ایک شقی پشت کی طرف سے آیا، نہایتی مکر و فریب کے ساتھ آیا، نیزہ پشت قاسم پر مارا گیا۔ عزیزان گرامی، یتیم حسن امام کا بھتیجا پشت پر نیزہ پڑا، میں نہیں کہہ سکتا کیا بات تھی، ایک مرتبہ سمجھا نہ گیا، گھوڑے سے زمین کی طرف گرتے گرتے آواز دی، چچا آخری سلام۔ تاریخ میں امام اس طرح میدان کی طرف جھپٹے جس طرح کوئی شیر غضبناک آگے جائے، گھوڑے کو بڑھاتے چلے گئے، صفیں ٹوٹتی چلی گئیں، قریب پہنچنا چاہتے ہیں مگر ہمارا مجمع منظر کا اندازہ کر سکتا ہے، 7 صفوں کے پار قاسم ہے، ادھر سے امام بڑھ رہے ہیں، صفیں ٹوٹ رہی ہیں، لوگ فرار کر رہے ہیں۔ جب گھوڑے بھاگتے تھے قاسم کی آواز آتی تھی، یا اماں، امام اور آگے، یا اماں، اے چچا، قریب پہنچتے جاتے ہیں۔ میں نے اس کو تاریخ میں نہیں پڑھا ہے مگر بزرگوں سے سنا ہے، جب امام قریب پہنچے تو اب قاسم کے پکارنے کا انداز بدل گیا، اب تک پکار رہے تھے یا اماں، جب حسین قریب پہنچنے لگے تو اب آواز تھی یا اماں، مطلب کیا بدل گیا؟ ابھی تک پکار رہے تھے اے چچا، جب حسین قریب پہنچے تو قاسم کی آواز تھی اے ماں، اے اماں۔ امام قریب پہنچے، گھوڑے سے اترے، قاسم کو دیکھا، زانو پر سر رکھا، عجب فقرہ ہے، عجب فقرہ ہے، اے بھتیجے تمہارے چچا پر بڑا شوق، تم نے پکارا وہ آ نہ سکا، آیا تو کام نہ آ سکا، قریب پہنچا تو مدد نہ کر سکا۔ دوستو اور عزیزو، آخری منظر ابن خلدون کی روایت سے آپ میری طرف دیکھیں گے، پوری طرح جہاں جہاں مجمع ہے، ابن خلدون نے لکھا امام قاسم کے قریب بیٹھ گئے، اب جو دیکھا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال لاشا، کیا کرے حسین، کیسے لے جائے، ایک مرتبہ اپنی ابا کو اتارا، زمین میں بچھا دیا، لاش قاسم، ابا کو سمیٹا، پشت پر رکھا، مقتل سے خیموں کی طرح۔